الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف آواز بلند صبح پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین نہایت ہی واجب الاحترام علماء ذی وقار، بزرگان گرامی، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کا یہ بابرکت اجتماع میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس پروگرام کے اہتمام و انصرام میں حصہ لینے والے اور اس محفل میں آنے والے، بلانے والوں کا بلانا، آنے والوں کا آنا، اہتمام کرنے والوں کا اہتمام خالق کائنات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ خوبصورت انتظام ہے۔ میری اس بات کو انتظامیہ اور میرے برادر مولانا نصیر احمد صاحب حوصلہ شکنی نہ سمجھیں، میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اس سٹیج کی بھی ضرورت نہیں تھی، چونکہ سٹیج اونچا بنانے کا مقصد ہوتا ہے کہ آنے والے لوگوں کو سٹیج پر بیٹھے لوگ نظر آئیں۔ بہرحال ان کی نیت کیا تھی وہ خدا جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اچھی نیت پہ اجر دیتا ہے۔ بہرحال یہ میرے اپنے جذبات ہیں کہ اس محفل میں آئے ہوئے لوگ آپ احباب کی عظمت و شان آپ کی نیتوں کے مطابق کوئی کم نہیں ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اس پروگرام میں شرکت کی سعادت بخشی۔ ہمارے مہمان خطیب بھی کچھ دیر تک پہنچنے والے ہیں، انشاءاللہ آپ ان کا خوبصورت بیان سنیں گے۔ میں سب سے پہلے 12 ربیع الاول کے بابرکت دن کو اس علاقے میں جو عظیم الشان جلوس میلاد شریف کا ہوتا ہے، میں نے لیبیا سے بڑے ابا جی کو فون کیا تو مجھے بڑی خوشی سے فرمانے لگے کہ پچھلے سال نالوں کئی گنا ود جلوس سی۔ تو میں اس بات پر آپ تمام احباب کو، اہل علاقہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے۔ یہ صرف ہمارے علاقے کی بات نہیں، عالمی سطح پر ہم اس کا مشاہدہ کر چکے کہ میلاد شریف کا جلوس چند سال پہلے جو لوگ ناپسند کرتے تھے اور روکنے کی کوشش کرتے تھے، مجھے احباب نے بتایا کہ اس سال وہ لوگ خود جلوس میں شامل تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ آپ کی حسن نیت کا صلہ ہے کہ پہلے سال جب ہم جامعہ اکبریہ کوٹلی میانی سے جلوس لے کر چلے تھے کوٹ عبداللہ کی طرف، تو صرف طالب علم تھے اور شاید بزرگ جھجکتے ہوئے جلوس میں شامل نہیں ہو رہے تھے کہ یہ شاید بچوں کا کام ہے۔ الحمدللہ یہ اس وقت ہر طبقے کے لوگ پچھلے سال بھی اس سال بھی پروگرام میں شامل ہوئے
میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی محبتوں کا صلہ ہے، اور میں اس سال 12 ربیع الاول کے موقع پر افریقہ کے ایک دور دراز ملک موریتانیہ میں 12 ربیع الاول کے ایک اجتماع میں حاضر تھا۔ یہ آپ اس کا اندازہ یوں فرما لیں کہ دبئی سے تقریباً 7 گھنٹے کی فلائٹ ہے لیبیا کی، اور لیبیا سے پھر 7-8 گھنٹے کا سفر جہاز پر الجزائر، مراکو اور اس کے بعد موریتانیہ، اور اس کا ٹائم بھی یعنی 5 گھنٹے بعد وہاں سورج طلوع ہوتا ہے۔ برطانیہ کے قریب ترین وہ افریقی ملک، تقریباً 8 افریقی ممالک میں مجھے ربیع الاول شریف میں یہ مشاہدہ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی کہ حکومتی سطح پر ان ممالک میں میلاد شریف کے جلوس نکل رہے ہیں، اور میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں ان لوگوں کا جذبہ، عرب ممالک ہیں وہ، ان کا جلوس میں شامل ہونے کا انداز، اور سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنا، اور پھر جو 12 ربیع الاول کو آخری پروگرام تھا لیبیا سے موریتانیہ تک، تمام عرب ممالک کے حکمران، صدور، وزراء اور اعلیٰ احکام اس 12 ربیع الاول کے اجتماع میں شامل تھے۔ اور میں یہ بات بھی آپ کی محبت میں اضافے کے لیے عرض کروں کہ اس پروگرام کا 12 ربیع الاول کے اجتماع کا اہتمام لیبیا کے جو صدر ہیں کرنل قذافی، وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ پاکستان سے 50 مہمان تھے، اور پوری دنیا سے، عالم اسلام سے نہیں، پوری دنیا سے انہوں نے مہمانوں کو بلایا تھا، غیر اسلامی ملکوں سے بھی، اسلامی ملکوں سے بھی۔ تو ہم نے حساب کیا کہ پاکستان سے جو ہم لوگ گئے تھے، ایک آدمی پر کم از کم 6 لاکھ روپیہ خرچ آیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کا اہتمام اور منانا پوری دنیا میں حکومتی سطح پر، اور جن ممالک میں حکومتی سطح پر اس پروگرام کو نہیں منایا جا رہا، جس طرح کہ سعودی عرب میں حکومت اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی، اور UAE میں، متحدہ عرب امارات میں بھی حکومتی سطح پر وہ اہتمام نہیں ہوتا جو باقی ممالک میں ہوتا ہے۔ آپ یقین فرمائیں کہ دبئی میں ایک جگہ ہمارے دوستوں نے 2 گھنٹے پہلے مجھے کہا جی کہ ہم ایک پروگرام کرنا چاہتے ہیں، آپ اس پروگرام میں شامل ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم دوستوں کو دعوت دیں۔ تو میں نے کہا جی میں رات میری 3 بجے فلائٹ ہے پاکستان کے لیے، تو میں 1 بجے تک آپ کو ٹائم دے سکتا ہوں، 12:30 1 بجے تک۔ یقین فرمائیں 2 گھنٹے میں، 2 گھنٹے کی کال میں، چونکہ وہاں حکومتی سطح پر میلاد نہیں منایا جاتا، تو جو پاکستانی اور دوسرے بنگلہ دیش کے اور دوسرے ممالک کے جو لوگ وہاں محنت مزدوری کے لیے، کاروبار کے لیے گئے ہوئے ہیں، ان کے اندر اتنی تڑپ تھی کہ ہم میلاد شریف کے جلسے میں شامل ہوں۔ 2 گھنٹے کی کال پر بلا مبالغہ جتنے احباب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے 3-4 گنا زیادہ لوگ 2 گھنٹے کی کال پر وہاں جمع ہو گئے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہے جو ہر مومن کے سینے میں ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایک وقت آئے گا کہ جو لوگ میلاد شریف کے جلوس کو ناپسند کرتے ہیں یا روکتے ہیں، وہ بھی اس کے اہتمام میں شامل ہوں گے، اور ہماری یہ دعوت ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام اس دنیا پر اسلام کے غلبے کے لیے تشریف لائے، اور اللہ کے نظام کے نفاذ کے لیے تشریف لائے، اور حضور علیہ السلام کے مشن پر اس وقت تک کام نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا نہ ہو۔ تو بحیثیت بشر اور انسان، حضور نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آپ کی ساری زندگی کے واقعات کو محبت سے بیان کرنا، آنے والی نسل تک منتقل کرنا، یہ اسلام کی خدمت ہے۔ اگر آپ کے اہتمام و انصرام کی وجہ سے ایک بچے کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے تو یقیناً وہ آپ کی بخشش کا ذریعہ و سبب بن سکتی ہے،
اور میں نے دیکھا وہ لوگ جن کے والدین نے ان کو یہ تربیت دی کہ بچپن میں انہوں نے میلاد کے جلوس ہوتے دیکھے، پروگرام دیکھے، وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی پہنچے ہوئے ہیں، وہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت بانٹ رہے ہیں۔ تو یہ اپنے بچوں کی تربیت کا اہتمام ہے، یہ جو ہم پروگرام کرتے ہیں دوستو۔ نبی کریم علیہ السلام، ہاں البتہ کیا صرف 12 ربیع الاول کا جلوس اور جلسے کر کے ہمارا فرض ادا ہو جاتا ہے؟ نہیں، یہ تو ایک راہ ہے جس پہ چل کر ہم لوگوں کو نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے قریب کر سکتے ہیں، حضور سے محبت کا جذبہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر حضور علیہ السلام کی وفا ہے اور دین متین کی وفا ہے۔ ہم اپنے میلاد کے پروگراموں میں یوں بھی تربیت کر سکتے ہیں کہ ہم اس آقا علیہ السلام کا میلاد منا رہے ہیں، ان کی ولادت کے تذکرے کر رہے ہیں کہ جب وہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ کی گود میں تشریف لاتے ہیں اس دنیا میں، تو حضور علیہ السلام نے جو کام کیا سب سے پہلے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ کریم سجدہ ریز ہو گئے، تو محبت مصطفیٰ کا یہ تقاضا ہے کہ ہم کم از کم حضور علیہ السلام کی محبت میں 5 وقت کی نماز کا تو اہتمام کر دیں۔ یعنی یہ وہ ایک تربیت ہے جو ہم میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دے سکتے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی زندگی کو آپ پڑھیں، حضور علیہ السلام نے کس طرح بلکہ حضور کے بچپن کو دیکھیں۔ روایات میں آتا ہے جب حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ حضور کو رضاعت کے لیے، دودھ پلانے کے لیے اپنے ساتھ لے گئیں، تو حضور علیہ السلام نے اپنی رضائی والدہ ماجدہ جناب حلیمہ سعدیہ کے دائیں پستان سے دودھ نوش فرمایا۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ نے بائیں طرف کیا تو حضور علیہ السلام نے دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ اب حضور علیہ السلام کا دودھ پینے سے انکار کرنا، مفسرین نے، محدثین نے، علماء نے لکھا کہ اس کا سبب یہ تھا کہ چونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے دوسرے بیٹے بھی تھے، وہ بھی شیر خوار تھے، دودھ پیتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی والدہ ماجدہ کا آدھا دودھ پیا حضرت حلیمہ سعدیہ کا، اور آدھا اپنی بہن کے لیے اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا۔ تو یہ جو انصاف نبی کریم علیہ السلام نے شیر خوارگی کے عالم میں دیا، اور دوسروں کے لیے ہمدردی کا، ایثار کا، قربانی کا جذبہ جو ہمیں دیا، آج وہ ہمیں جذبہ نظر نہیں آ رہا۔ ہم اپنے دوسروں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ان کے جذبات کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ان کے حقوق کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی میلاد کے ایک ایک تذکرے اور واقعہ میں ہماری پوری زندگی کے لیے ہدایت پوشیدہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام، ہاں، اور دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب علیہ السلام سے کتنی محبت کرتا ہے، اس بات کی وضاحت ہمیں فائدہ کیا دیتی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پوری کائنات میں اللہ رب العزت وہ ہستی ہے کہ جس کی عظمت و شان بے مثل و بے مثال ہے۔ پوری مخلوق میں کوئی اس کی شان عظمت کو نہیں پہنچ سکتا، وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد۔ اس پر لازم نہیں کہ وہ کسی کو راضی کرے، کسی کے ناز برداشت کرے، لیکن خود قرآن ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ رب تعالیٰ خالق ہو کر اپنے حبیب سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ہم اس کی مخلوق ہو کر اس کے حبیب سے محبت نہ کریں تو پھر بات نہیں بن سکتی۔ نبی علیہ السلام پر کچھ اوقات کے لیے، کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا۔ جب وحی کا سلسلہ رکا تو مشرکین مکہ والوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ محمد کا رب اسے چھوڑ گیا ہے، ناراض ہو گیا ہے محمد کا رب صلی اللہ علیہ وسلم، ناراض ہو کر اسے چھوڑ گیا ہے، اب وحی آنا بھی بند ہو گئی ہے۔ اس تانے پر جو خالق کائنات نے جواب دیا وہ یہ بھی ہو سکتا تھا ما ودعک ربک وما قلی، نہیں، رب تعالیٰ نے آغاز اس تانے کے جواب کا کیسے فرمایا؟ فرمایا والضحی واللیل اذا سجا، اور روشن دن کی قسم اور رات کی قسم۔ اللہ قسم اٹھا رہا ہے۔ اب جب کسی بات پر قسم اٹھائی جاتی ہے تو اس بات کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے۔ روشن دن کی قسم اور رات کی قسم۔ یا ہم مفسرین سے پوچھیں، کتابیں پڑھیں تفسیر کی، کہ روشن دن سے مراد کیا ہے، کون سا دن ہے؟ تو مفسرین نے لکھا والضحی، روشن دن کی قسم، وہ دن جس دن میں طیبہ طاہرہ جناب آمنہ کی گود میں محمد عربی تشریف لائے۔
وہ اس دن کی قسم محبوب جس دن میں تو دنیا میں تشریف لایا، واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب چھا گئی، کون سی رات؟ جس رات خالق کائنات نے اپنے محبوب کو معراج پہ بلایا۔ یہ ایک ترجمہ ہے، اور دوسرا محدثین نے والضحیٰ سے مانا کیا مراد لیا؟ ضحیٰ چمکتی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، اور مفسرین نے لکھا یہاں والضحیٰ سے مراد ہے چہرہ محبوب کی قسم، محبوب تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور جب تیری زلفیں کندھوں پہ گھری ہوئی ہوں، تیری ان زلفوں کی قسم، زلف عنبری کی قسم۔ دشمنوں نے تانا دیا کہ خدا چھوڑ گیا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور ناراض ہو گیا ہے، خالق کائنات نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب تیرے چہرے کی قسم اور تیری زلف عنبری کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی تیرا رب تجھ سے ناراض ہوا۔ ما ودعک ربک وما قلی، حبیب بتا دو ان کو میں رب کہہ رہا ہوں، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے۔ یہاں بات ختم ہوگی، جو تانا دیا کافروں نے اس کا جواب ہو گیا، لیکن رب تعالیٰ اپنے محبوب سے محبت کا جو اظہار کر رہا ہے وہ اگلے الفاظ پڑھیے۔ اب دشمنوں کا یہ تانا دینا کہ خدا ناراض ہو گیا ہے، خدا چھوڑ گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ اس بات کی گویا کہ وہ دلیل دینا چاہتے تھے کہ محمد کا مقام و مرتبہ معاذ اللہ گھٹ گیا ہے، کم ہو گیا ہے، خدا جب چھوڑ گیا ہے۔ تو جو اس تانے کے ضمن میں بھی جو مفہوم آ سکتا تھا، رب تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی فرما دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے دشمن رسول سن لو، میرا محبوب وہ ہے، تم تو آج کے دن کی شان سے جل سڑ رہے ہو، جو میں نے اپنے محبوب کو عظمت و شان دی ہے تم اس سے جل رہے ہو۔ سنو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیرا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہے، تیرا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ولادت کے پہلے دن کو دیکھیں، رب تعالیٰ فرمایا محبوب تیرا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہے۔ ہم حضور کی ولادت سے پہلے کی زندگی پر بات نہیں کرتے، حضور کی ولادت ہوتی ہے، سیدہ آمنہ کی گود میں تشریف لاتے ہیں، تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں میری گود میں اللہ کا نور تشریف لایا، اور اس نور کی روشنی میں میں نے شام کے محلات دیکھ لیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان ہے۔ کہاں بیٹھے؟ مکہ مکرمہ میں، اپنے حجرہ پاک میں۔ اماں جان نے شام کے ہزاروں میل دور رستے میں پہاڑ، درخت، صحرا، ان سارے پردوں کو چیرتے ہوئے شام کے محلات دیکھ لیے۔ یہ نور مصطفیٰ کی برکت ہے۔ اور یہاں آج کی سائنس نے، تو میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، ہمارا تو مسئلہ حل کر دیا۔ یہ جو ایکس رے مشین ہے ہمارے پاس، خدا نخواستہ ہڈی فریکچر ہو جائے، پتہ کرنا ہو کہاں سے ہوئی ہے نہیں ہوئی، ایکس رے مشین رکھتے ہیں تو وہ اسی وقت بتا دیتی ہے کہ کہاں ہڈی فریکچر ہے۔ بلکہ یہ جو پہلوان ہے نا، ٹانگیں الٹی سیدھی باندھتے ہیں، وہ بھی پھٹیاں وغیرہ رکھ کے کہتے ہیں جاؤ جا کے ایکس رے کرواؤ۔ اوپر پھٹی بندھی ہوئی ہے، پھٹی کے اوپر کپڑا پٹی بندھی ہوئی ہے۔ ایکس رے مشین اس پھٹی کو چیرتے ہوئے، چمڑے کو چیرتے ہوئے ہڈی کی تہ تک پہنچ کر بال کے برابر بھی فریکچر ہو تو ایکس رے مشین کی آنکھ اسے دیکھ لیتی ہے۔ کیوں دیکھ لیتی ہے؟ کیسے دیکھ لیتی ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ سائنسدانوں نے ایکس رے مشین میں ایسی روشنی پیدا کی ہے، اس کی چمک اتنی ہوتی ہے اور روشنی کی تیزی اتنی ہوتی ہے کہ درمیان سے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں اور ایکس رے مشین کی آنکھ نیچے ہڈی کی تہ تک بال کے برابر بھی فریکچر ہو تو اسے دیکھ لیتی ہے اور اس کی تصویر لے لیتی ہے۔ گویا کہ یہ کمال ہے اس روشنی کا جو سائنسدانوں نے ایکس رے مشین کے لیے پیدا کی۔
اب یہ ایکس رے مشین میں جو سائنسدانوں کی روشنی ہے اس میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جب روشنی تیز ہوتی ہے تو درمیان سے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، وہ نیچے تہہ تک پہنچ جاتی ہے بلا تمثیل۔ خالق کائنات نے فرمایا لقد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس میں نے اپنا نور بھیجا، نور مصطفیٰ اللہ کا نور ہے، اور نور مصطفیٰ کی روشنی کی شدت کا یہ عالم ہے کہ جب وہ سیدہ آمنہ کی گود میں تشریف لاتے ہیں تو نور مصطفیٰ کی روشنی سے حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ شام کے محلات کو دیکھ لیتی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا پہلا دن ہے، ولادت کا پہلا دن ہے۔ انبیاء آئے مبارکیں دینے، جناب آسیہ فرعون کی بیوی، آپ حیران ہوں گے آسیہ فرعون کی بیوی، نبی پاک صلی اللہ سینکڑوں سال بعد فوت ہونے کے بعد وہ حضرت آمنہ کو مبارکباد دینے آتی ہے، حضرت مریم بھی اور بھی خواتین آتی ہیں، یہ فرعون کی بیوی، اس کو یہ شان و عظمت کہاں سے مل گئی، یہ کہاں سے آ گئی؟ اس کا دو لفظوں میں جواب صرف یہ ہے، اللہ کے دین سے وفا کا نتیجہ تھا، اللہ کے دین سے وفا کا نتیجہ تھا۔ ہوا کیا؟ فرعون خدائی دعویٰ کیا ہے، لوگ اسے سجدے کرتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کہتا ہے۔ اس کے دربار میں ایک نوکرانی تھی اس کے محل میں جو اس کی بیٹی کی کنگھی وغیرہ کرتی تھی۔ ایک دن کنگھی اس کے ہاتھ سے گری، اس نے کہا کہ اللہ ستیہ ناش کرے فرعون کا۔ فرعون کی بیٹی نے جب سنا، اس نے کہا کہ خدا تو میرا باپ ہے، اور بھی کوئی خدا ہے؟ تو اس نکرانی نے کہا ہاں، تیرے باپ کا بھی، تیرا بھی، موسیٰ کا بھی، میرا بھی، خدا ایک ہے اللہ۔ یہ خبر پہنچی فرعون تک، اس نے کہا میرے گھر میں لوگ میرا کھا کر مجھے خدا نہیں مانتے۔ اس کے دو بچے تھے اس نکرانی کے، ایک دودھ پیتا تھا، ایک ذرا بڑا تھا، 2-3 سال کا۔ فرعون نے کہا تیل آگ پر رکھا جائے، جب وہ کھولنے لگا تو اس نکرانی سے کہا کہ اگر تم مجھے خدا نہیں مانو گی تو میں تیرے اس بچے کو، پکڑ کے کہا کہ اس تیل میں ڈالوں گا۔ پھر اس نے پکڑ کے تیل میں ڈال دیا، وہ بچہ ماں کے سامنے جل کے راکھ ہو گیا۔ ماں نے استقامت دکھائی، پھر دوسرے بچے کو بھی پکڑا، اسے بھی جلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، وہ بھی راکھ ہو گیا۔ یہ دین پر باتیں کرنا آسان ہے، ذرا دیکھیے دین سے وفا۔ حتیٰ کہ خود اس خادمہ کو بھی فرعون نے اس جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، وہ راکھ ہو گئی۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا اتنی بھی وفا، کون سا وہ رب اور کیا دین جس کے ساتھ اتنی وفا کے بندہ اپنی جان بھی دے، بچے کو سامنے قربان ہوتے دیکھا۔ اس نے بھی جناب موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، اس وقت کے دین کے خدا کے دین کو قبول کر لیا۔ اب فرعون کی بیوی بادشاہ کی خدا بنا بیٹھا ہے۔ روایات میں آتا ہے جب وہ چلتی تھی تو قالینوں کے اوپر ریشمی کپڑا بچھایا جاتا تھا اس کے پاؤں کے نیچے، اتنی ناز و نام میں رہنے والی۔ جب اس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، اس کے دین کو قبول کر لیا، تو فرعون نے اسے دیوار کے ساتھ پھٹا لگا کے، اس پھٹے کے ساتھ اسے کھڑا کر کے اس کے جسم میں کیل ٹھونک دیے، اور کیل ٹھونک کے کہا کہ اب بھی مجھے خدا نہیں مانوں گی، اب بھی مان لو، میں تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا میں جس خدا کو مان چکی ہوں وہی حقیقی خدا ہے، تو خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اسے تختہ دار پر جب چڑھایا جانے لگا تو جناب آسیہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، یا باری تعالی، جس جنت کا تو نے وعدہ کیا ہے میں تختے پر چڑھنے سے پہلے، تختہ دار پہ چڑھنے سے پہلے اس وعدے کا نظارہ کرنا چاہتی ہوں۔ خالق کائنات نے فرمایا جبریل ابھی جاؤ، ایک لمحے لیٹ کیے بغیر میری بندی کے سامنے سے جنت کے سارے حجابات ہٹا دو، اور میری بندی کے جسم سے جان نکلنے سے پہلے وہ میری ساری جنت کے سارے محلات دیکھ لے۔
اور ساتھ اس کے دعا کے جو الفاظ تھے وہ یہ کہ مولا اپنے قرب میں جو مجھے جنت عطا کرنی ہے وہ دکھا دے، اپنے قرب میں جو جنت عطا کرنی ہے وہ دکھا دے۔ جب یہ دعا کی تو اللہ نے اسی وقت وعدہ پورا کیا، جنت کو ملاحظہ کیا۔ اور عظمت و شان یہ ہے، حضور کی ولادت ہوتی ہے تو وہ جناب آسیہ حضرت آمنہ کو مبارکباد دینے آتی ہے۔ اور کیا صلہ ملتا ہے؟ یہ وفا ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اور یہ وفا بغیر محبت کے پیدا نہیں ہوتی، محبت کے بغیر یہ وفا پیدا نہیں ہوتی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام سے وفا کا نتیجہ یہ کہ اللہ کی بندی کی زبان سے یہ کلمہ نکلا، مولا اپنے قرب میں میرا وعدہ مجھے دکھا دے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں میں اپنی پوری زندگی میں اتنی رفتار سے نہیں چلا، اتنی یعنی ایمرجنسی میں میں نے کوئی کام نہیں کیا جتنا جناب حضرت آسیہ کے سامنے سے جنت اور حضرت آسیہ کے سامنے سے حجابات ہٹائے ہیں۔ اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب خدیجہ الکبریٰ حضور کی زوجہ محترمہ کا جان کنی کا وقت، وصال کا وقت قریب آیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ جنت میں اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا۔ تو وہ حیران ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ابھی شادی نہیں کی دوسری، یعنی حضرت خدیجہ کی زندگی میں حضور نے دوسری شادی نہیں فرمائی، تو آپ کی تو بیوی کوئی نہیں دوسری، تو میری سوکن کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ جب تختہ دار پہ چڑھے ہوئے سیدہ آسیہ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی، مولا میں تیرے دین سے وفا کرتی ہوئی جان دے رہی ہوں، آج آنکھیں بند ہونے سے پہلے اپنے قرب میں اپنی جنت دکھا دے۔ تو اب خدا کا قرب تو وہ ہے جہاں جنت میں محمد عربی ہوں، تو خالق کائنات نے اسی وقت جناب آسیہ کا نکاح مجھ محمد عربی سے کر دیا تھا جنت میں۔ تو دوستو یہ وفا ہے دین متین کی۔ تو بات دور نکل گئی، بات یہ ہو رہی تھی حضور علیہ السلام کے پہلے دن کی عظمت و شان۔ خود جناب عبد المطلب فرماتے ہیں حضور کے دادا جان کہ میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کا میں طواف کر رہا تھا تو وہ آمنہ میری بیٹی میری بہو کے گھر کی طرف جھک رہا ہے، بار بار جھک رہا ہے۔ تو میں جب بھاگ کے گھر آیا تو مجھے خوشخبری ملی کہ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو پوتا عطا فرمایا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی یہ عظمت و شان کہ خانہ کعبہ جھکتا ہے، اور حضور علیہ السلام نے اتنی عظمت و شان والے نبی نے اپنی ساری زندگی غلبہ اسلام کے لیے گزاری۔ دوستو آج بھی محبت رسول کا یہ تقاضا ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے دین کے غلبے کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے کچھ وقت دیں۔ یقین جانیں اس وقت دل بہت کڑتا ہے جب ہم دوسروں کی محنت دیکھتے ہیں۔ موریتانیہ میں ایک مسجد میں ہم نماز پڑھنے گئے، وہاں کے جو امام صاحب تھے عالم فاضل عربی، اس نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، اپنی زبان میں عربی میں۔ میں نے بتایا پاکستان سے۔ کہا بھئی آپ شکل و صورت سے تو پڑھے لکھے لگتے ہیں، آپ اتنی دور سے اتنا غلط کام کرنے آئے ہیں۔ میں نے کیا غلط کام کرنا؟ سنا ہے کہ یہاں 12 ربیع الاول کو صلاۃ المولود پڑھائی جائے گی، یہ کوئی نئی نماز نکالی ہے بدعتیوں نے۔ میں حیران ہوا، میں نے آپ زندگی میں یہ نماز پہلی دفعہ سنی تھی، میلاد کی نماز کوئی پڑھائیں گے۔ میں نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہوتی ہے، آپ کو کس نے بات کی؟ اس نے کہا جی پاکستان سے تبلیغی دورے پر کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، ان کے جو سربراہ تھے مولوی صاحب، اس نے بتایا تھا کہ جو یہاں یہ پڑھیں گے صلاۃ المولود۔ میں نے اس کی بات کی تحقیق کی تو ہوتا یہ ہے کہ جب جلسہ شروع ہوتا ہے میلاد شریف کا وہاں، تو جلسے میں کم از کم ایک نماز کا وقت آتا ہے، وہ جان بوجھ کے ایک نماز کا وقت لاتے ہیں، اور اس میں پھر کوئی بڑا عالم ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے یا مغرب کی نماز ہے وہ پڑھاتا ہے۔
لوگ نماز پڑھ کے پھر پروگرام شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں پاکستان سے جا کر اس نے وہاں جا کے یہ غلط فہمی ڈالی کہ یہ کوئی اور نماز پڑھتے ہیں. آپ نے سنی کوئی ایسی نماز؟ تو وہ لوگ جو جھوٹ کے بل بوتے پر اتنی دور مسافت پر جا کر کیا کچھ کر رہے ہیں، قسم با خدا ہمارا سچا عقیدہ بس صرف سستی. ہم نے سمجھ لیا مولوی ٹھیکیدار ہے، بس تقریر سنتے ہیں تو سواد لینے کے لیے، یا آتے ہی نہیں. جن کو چسکا ہے کوئی جلسے جلوس سننے کا، وہ کہتے ہیں پچھلا پروگرام ہمارا ہوا نا کوٹلی میانی میں، مجھے ایک نوجوان نے کہا شاہ جی بڑا اجتماع تھا پر جلسہ فلاپ ہوگا. میں نے کیا ہوا؟ اس نے کہا کوئی تقریر ہی نہیں ہوئی. میں نے کہا اللہ کے بندے بڑی اچھی تقریریں ہوئی تھیں، علماء بڑے سیانے آئے تھے. اس نے کہا نہیں، کوئی تقریر ہی نہیں ہوئی، کوئی راگ کوئی کان پہ ہاتھ رکھ کے کوئی تقریر ایک بھی نہیں ہوئی. ہمارا مزاج یہ بن گیا. دوستو اس وقت عالم اسلام پر جو وقت ہے، ہمیں سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے تصدق سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے. اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں، دنیا میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین متین کی سربلندی کے لیے آپ آگے بڑھیں. اور میں سمجھتا ہوں آپ کہہ دیں پتہ نہیں شاہ جی کیا کو پروگرام دے گئے ہیں کیا کریں. میں آپ سے صرف اتنی گزارش کر جاؤں کہ اس گئے گزرے دور میں آپ کچھ نہیں کر سکتے، اپنے دینی مدارس کو مضبوط کر جاؤ، اپنے دینی مدارس کو مضبوط کر جاؤ، اپنے بچوں کو بھیجو وہاں بچے عالم دین بن کر نکلیں. اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہمارے پاس بچنے کا، اپنے عقیدے اور نظریے کو زندہ رکھنے کا اس کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں. یہ جامعہ اکبریہ آپ کے سامنے ہے. مجھ سے زیادہ عمر کے احباب بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. مدرسہ شروع ہونے سے پہلے کیا حالات تھے، اب کیا ہیں، کتنی بیداری ہے. اور صرف یہ جامعہ اکبریہ کا نہیں، جہاں بھی ہمارے مدارس دینیہ ہیں الحمدللہ ایک بیداری ہے. اب یہ نہیں کہ ہم نے 7 سال پہلے یہاں جلوس شروع کیا تھا تو پہلے کہیں نہیں تھا. یہ تو اربوں میں سینکڑوں سال سے ہو رہا ہے، لیکن ہمارے علاقے میں باقاعدہ اہتمام نہیں ہوتا تھا. اب یہ جامعہ اکبریہ کی برکت سے شروع ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اپنے مدارس کو آپ مضبوط کریں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم پڑھائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا آخر یہ تقاضا ہے کہ حضور کے دین کے ساتھ ہم کچھ تو وفا کر دیں. لوگوں نے اپنی جانیں دی. یہ تو جناب آسیہ کا ذکر آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں کو پڑھو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ بڑی مشکلات دین پر، بڑی مشکلات مصائب آئی. صحابی آخر انسان تھے، تڑپ اٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی جو امداد کا وعدہ ہے وہ کب پورا ہوگا. تڑپ کے اٹھے یا رسول اللہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے آپ سے امداد کا وہ کب آئے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی گھبرا گئے ہو، اللہ کے دین کے لیے لوگوں کے جسموں پہ آرے چلائے گئے، ان کی بوٹی بنائی گئی ہے، ان کے ایک رونگٹے کو جسم سے الگ کیا گیا ہے، ان کی ہڈیوں سے چمڑا اتارا گیا ہے. تو دوستو جب صحابی رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات سنی تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایسے ہی ذہن میں بات آ گئی کہ اللہ کی مدد کب پہنچے گی. تو دوستو دین کے لیے بڑی مصیبتیں آتی ہیں، برداشت کرنا پڑتی ہیں. ہمیں تو پلیٹ میں رکھ کے مل گیا. پوچھیں ان لوگوں سے جن لوگوں نے محنت کر کے اسلام کو تلاش کیا، قبول کیا، مسلمان ہوئے، پھر ان پر کیسے حالات ہوئے. ہم خوش قسمت ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے اور ہماری پیدائش، پھر اس کے بعد ہم اسلامی تعلیمات دیکھتے رہے، پڑھتے رہے، مسجد میں آئے، قرآن پڑھا. الحمدللہ خوش قسمت بچے ہیں وہ جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہے، خوش قسمت ہیں استاد جنہوں نے پڑھایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی ریت ہے. قرآن پاک ناظرہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. قرآن پاک ناظرہ جو بچہ پڑھتا ہے میں سمجھتا ہوں اس کی بھی دستار بندی ہونی چاہیے، اس کی بھی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. اور میں اپنے جتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں میں تمام سے التماس کروں گا کہ آپ جتنے سال بعد جتنے بچے فارغ ہوں قرآن پاک پڑھ کے ان کی باقاعدہ دستار بندی کیا کریں تاکہ ایک جذبہ پیدا ہو. اور میں محترم قاری انتظار صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ ہم باقاعدہ سند اس کی ناظرے کے بھی چھپوائیں کہ جب بچے پڑھیں تو ان کو باقاعدہ ہم مدرسے کی طرف سے یا جس مسجد میں بچہ پڑھا ہے وہاں کی اگر سند تیار ہوئی ہے یا مدرسے کی طرف سے اس کو سند دے دیا کریں تاکہ اس کے پاس نشانی رہے اور وہ قرآن پاک کو پڑھے. یقین جانیں جب عرب لوگ ہماری زبان سے قرآن سنتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ لوگ بھی قرآن زبانی یاد ہے. اور یہ دین اسلام کی میں سمجھتا ہوں عظمت و شان ہے کہ قرآن پاک عربی کو بھی یاد ہے،
اجمی کو بھی یاد ہے، جو ایک جملہ عربی کا نہیں بول سکتا اسے پورا قرآن زبانی یاد ہے، یعنی ایک جملہ عربی بول کے کسی سے بات نہیں کر سکتا، پورا قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہے۔ تو دین کی برکتیں ہیں، مدارس کی برکتیں ہیں، یہ علماء کی برکتیں ہیں، ان کی خدمت کیا کریں، ان سے محبت کیا کریں، اللہ واسطے کیا کریں، اللہ واسطے کی محبت میں بڑا اجر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا این المتحابون فیہا، کہاں وہ لوگ جو دنیا میں میرے لیے محبت کرتے تھے۔ تو اب یہ جو مسجدوں میں چٹائیوں پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں، ان سے آپ کو کیا غرض، کیا فائدہ یہ آپ کا کریں گے؟ آپ کی محبت ان کے ساتھ اللہ کے لیے ہے، بے غرض ہے، کوئی فائدہ مقصد نہیں ہے، اللہ کے لیے محبت تو کل قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ و سبب بھی بن سکتی ہے۔ تو دوستو، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی وہ اس کی آخری آیت رہ گئی، اس کا ترجمہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیرا آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بات اتنی تھی، کافروں نے یہ تانا دیا کہ خدا چھوڑ گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو جواب دیا فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیارے حبیب ہم تجھے اس وقت تک عطا کرتے رہیں گے جب تک تو راضی نہیں ہوگا۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے، اور حضور علیہ السلام کی شان ہم سے کتنی وفا کا تقاضا کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تک میرا ایک امتی جس کے سینے میں رتی کے کروڑویں حصے کے برابر بھی میری محبت ہے، جب تک وہ دوزخ میں رہے گا میں راضی نہیں ہوں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیارے حبیب ہم تجھے اس وقت تک عطا کرتے رہیں گے جب تک تو راضی نہیں ہوگا۔ اور مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں میرا ایک امتی بھی جب تک دوزخ میں ہے میں راضی نہیں ہوں گا۔ حضور علیہ السلام کو اپنی امت کی اتنی فکر، بلکہ معراج کی رات پورے اہتمام کے ساتھ نبی علیہ السلام کو معراج پہ بلایا جاتا ہے، جبریل خود آتے ہیں، براق سواری کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام جب براق پہ سوار ہونے لگے تو آپ کے چہرے پہ افسردگی کے آثار آئے، خالق سے، محبوب سے ملاقات، حسن مطلق کے جلوے۔ اس وقت پریشانی کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ جناب جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ براق پہ سوار کیوں نہیں ہو رہے، اور پریشانی کا سبب کیا ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا میں سوچ رہا ہوں میں تو آج رب سے ملاقات کے لیے براق پہ سوار ہوں، کل قیامت کے دن میری امت کا کیا حال ہوگا جب وہ پل صراط سے گزر رہی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی محبت کا اظہار ہے ہمارے ساتھ۔ تو حضرت جبریل نے اللہ کی اجازت سے یہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی امت کے لیے پل صراط پہ اپنے پر بچھا دوں گا۔ تو حضور علیہ السلام کی امت کے ساتھ اتنی محبت، آج اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ کوئی محبت کا اظہار، کوئی وفا کا اظہار کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ پروگرام، یہ اہتمام، یہ بھی ایک محبت کا اظہار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بھی آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔